خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم اس سے پہلے کہ آج کے سبق پر غور کریں، جس کے سلسلے میں ہم غور و خوض کریں گے خدا کا مشن میرا مشن، اور یہ 3 ماہ کی اسٹڈی ہے۔ اور یوں ہی آج ہم کے 5ویں سبق پر غور کرنے لگے ہیں۔ یہ بائبل اسٹڈی کا 5واں لیسن ہے، خدا سے بچنے کے ہیلے بہانے، خدا کے مشن سے بچنے کے ہیلے بہانے۔ تو آئیے ہم دعا کریں۔ بہروبر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، تیرے سامنے جھکے ہیں، تو اپنا روح القدس نازل کر جو ہماری رہنمائی کرے، تاکہ ہم تیرے کلام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ ہمارا ذہن خداوند تیرے روح القدس کے زیر کنٹرول ہو، اور جو سننے والے ہیں خداوند ان کی زندگیوں میں پر بھی اس کا اثر ہو۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آج ہم یوں ہی مشن سے بچنے کے ہیلے بہانوں پر غور کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہمارے سامنے چیز ہے وہ ہے جونا کی کہانی۔ یونا جو خدا کا نبی تھا، خدا اس کو ایک اپنے مشن کے لیے بھیجنا چاہتا تھا، اور وہ اس مشن کے لیے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اس کا اپوزٹ راستہ اختیار کر لیا، اور وہ راستہ اس طرف جاتا تھا جس طرف خدا نے اسے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس کے اپوزٹ طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے بہت سوچ و بچار کی ہوگی۔ خدا کے مشن کو اچھی طرح جانتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا کے حکم سے تمام کائنات موو کرتی ہے، اس نے خدا کے حکم کے برعکس چلنے کی جرات کی۔ اور بعض اوقات ہم بھی ایسا ہی تو کرتے ہیں۔ اسے نینوا شہر میں بھیجا گیا، جو تقریباً 560 کلومیٹر دور تھا۔ پورے 1 مہینے کا سفر اگر آپ پیدل آہستہ آہستہ چلتے ہیں تو یونا نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مخالف سمت میں چل پڑا۔ وہ ترسیس میں جانا چاہتا تھا، بالکل اپوزٹ، جو 2000 میل کا سفر تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خدا سے دور جانا چاہتا تھا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ خدا سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے باوجود اس نے یہ فیصلہ کر لیا۔ جب ہم جونا کی کہانی پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ وہ خدا سے بھاگتا ہے، وہ خوف کی وجہ سے بھاگتا ہے۔ کیوں بھاگتا ہے؟ نینوا شہر کے لوگ اسرائیلیوں کے ذاتی دشمن تھے۔ عرصہ دراز سے ان کے درمیان لڑائیاں چلتی تھیں۔ بہت دفعہ اسور کے لوگ کہیں طاقتور تھے، اور ان کا دارالحکومت نینوا تھا۔ یہ بہت بڑا شہر تھا۔ بادشاہ کا محل 5 لاکھ فٹ چوڑا تھا، لمبائی اور چوڑائی میں 80 کمرے تھے اس کے، اور اتنا بڑا شہر جس میں اتنے لوگ زیادہ بستے تھے۔ جنہ کو وہاں خدا کہتا ہے کہ تو جا، خوشحال شہر لیکن بدکاری کا مرکز، جرائم اور بدکاری کا مرکز تھا۔ خدا اس شہر کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ خدا نے جونا کو کہا کہ جا، اس کو تباہ کر، میں نے اس کو تباہ کرنا ہے، اس کو آگاہ کر دے۔ خدا کسی بھی قوم کو آگاہی دیے بغیر ہلاک نہیں کرتا۔ سدوم اور عمورہ کو آگاہی دی، یہاں بھی اس نے آگاہی دی۔ تو جونا کو جب بھیجا گیا تو میں نے جیسے کہا بتایا کہ وہ مخالف سمت میں چڑھ پڑا، جہاز کا ٹکٹ لیا، جہاز میں بیٹھ گیا، اور وہ شاید سوچ رہا ہو کہ خدا نے میری دعاؤں کا جواب دے دیا ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا تھا، میں نے خدا سے کہا، خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی سفر کا آغاز ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز ڈگمگانے لگا،
جہاز ڈگمگانے لگا اور اس کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ اب کیا ہو۔ تمام لوگ اپنے خدا سے دعا کرنے لگ گئے، لیکن جونا کیا کر رہا تھا؟ سو رہا تھا، میٹھی نیند۔ جہاز غرق ہونے کے قریب ہے، لیکن وہ اپنے خدا کو نہیں پکارتا۔ غیر قوم کے لوگ جو بت پرست تھے وہ آ کر اسے بتاتے ہیں کہ اٹھ، تو بھی اپنے خدا سے دعا کر۔ کیا بس کا ہمارا رویہ ایسا نہیں ہے؟ وہ لوگ جو خدا کو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کے پجاری نہیں ہیں، وہ خدا کو پکارتے ہیں، لیکن ہم نہیں پکارتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم 10 بجے اٹھتے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر خدا کے نام کو نہ پکارنا۔ آپ زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، لیکن آپ دوسرے لوگ آپ کو آ کر کیوں جگائیں کہ اٹھ کر دعا کریں؟ کیوں آپ کو جگائیں؟ جہاں پر جونا کے ساتھ ایسا ہی تھا، طوفان آیا، پھر خدا کی روح سے شاید اس کو متاثر ہو کر اس نے کہا کہ مجھے پھینک دو، یہ طوفان صرف اور صرف میری وجہ سے ہے، کیونکہ میں خدا سے بھاگ کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، خدا کو اس کی زندگی میں طوفان لانا پڑا تاکہ وہ کام جو خدا اس سے لینا چاہتا ہے وہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ خدا نے آپ کو بہت سی ذمہ داریاں دی ہیں، خدا کو اس مقام پر نہ لے کر آئیں جہاں خدا آپ کی زندگی میں طوفان لائے اور پھر آپ جونا کی طرح وہ کام کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یونا وہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی خدا اس کی زندگی میں ایک طوفان لے کر آیا وہ کام کرنے کے قابل بن گیا۔ تو خدا کو کبھی بھی ایسا موقع نہ دے اپنی زندگیوں میں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جونا نے یہ کیا، بھاگا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ سو رہا تھا اس نے بہت کوشش کی خدا سے بھاگنے کی، لیکن خدا نے اس کو پکڑ لیا۔ اب ڈر تھا اس کے اندر، خوف تھا اس کے اندر، اور پھر لکھا ہے لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس جانے کے بعد جہاز ملا اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو پہلے جہاز کے ساتھ جائے۔ خدا نے یونا کو ایک مشنری کے طور پر دور دراز ملک میں بھیجا، اسرائیل کے دشمن اسیری سلطنت کے دارالقوت نینوا میں تبلیغ کرنے کے لیے۔ اسیری اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اور آپ نحوم 3 باب 1 سے 4 آیت میں ان کے ظلموں کے متعلق پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم دشمن کو تبلیغ کرنے جانا، جب اس کے دشمنوں میں سے کوئی اس کے دارالحکومت میں داخل ہوا اور انہیں بتایا کہ وہ تباہ ہونے والے ہیں، تو کیا وہ ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایک دشمن نبی، دشمن کے ملک سے نبی آ کر بتا رہا ہے کہ تمہارا ملک تباہ ہو جائے گا، لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ بھی اس کی سوچ تھی۔ اور پھر دشمنوں کو جا کر پیغام دینا۔ اگر آج آپ، جیسے میرا تعلق سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ سے ہے، اگر ان لوگوں کو جا کر میں پیغام دینا شروع کروں جو سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کے دشمن ہیں، تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہی اس کی سوچ تھی۔ وہ اس مقام پر تھا، وہ انسانی نقطہ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ انسانی نقطہ نظر سے کیا آپ بھی خوف و گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے؟ وہ بھی ڈرا ان کے رد عمل سے۔ یونا نے اپنے مشن کو انجام دینے کے لیے دوسری سمت تلا، اور میں بھی تو ایسے ہی کرتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے پاس اللہ ہی حکم کی تکمیل نہ کرنے کے لیے کافی وجوہات ہے۔ تو آپ کے پاس کیا وجوہات ہے؟ کیا آپ خدا کے کلام کو کے برعکس چلیں؟ یس، بہت سی وجوہات میں بیان کرتا سکتا ہوں۔ اور پھر ہم تاہم وہ ایک بنیادی بات بھول گیا، خدا ہماری ڈھال ہے، اس کے ساتھ کوئی خوف نہیں آتا۔ زبور نویس لکھتا ہے کہ خداوند میری ڈھال ہے، مجھے اس سے کمی نہیں ہوگی جب وہ میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو یونا کو یہ بات اچھی طرح سمجھ جانی چاہیے تھی۔ ڈر اور خوف ایک الگ چیز ہے، لیکن میں اور آپ کیا اس ڈر اور خوف کی وجہ سے خدا کے کام کو روک دیتے ہیں؟ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے اس کی زندگی میں طوفان لایا اور پھر ہو گیا۔ آپ دیکھیں ابتدائی کلیسیا میں کیا تھا، یروشلم میں لوگ تھے،
شاگرد سوچتے تھے کہ ہمارا کام صرف یروشلم کے لوگوں کو خدا کا پیغام سنانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن ان پر مصیبتیں آئیں، ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، اور پھر انہوں نے جا کر خدا کا کلام سنانا شروع کر دیا. دور دراز ممالک میں گئے، دور دراز جگہوں پر گئے. تو عزیزو، خدا کو کبھی بھی اس مقام پر نہ لائیں. خدا پر بھروسہ کریں اور اپنے خوف کی وجہ سے خدا کے پیغام کی تبلیغ کو نہ روکیں، اور اپنے خوف کی وجہ سے یونا کی طرح ہیلے بہانے مت بنائیں کہ خدا کا کام جو ہے، میرے پاس کافی بہانے ہیں کہ میں خدا کا کام نہ کروں، میرے بچے کی تعلیم ہے، میرے گھر میں اتنی وہ اچھی جگہ نہیں ہے جہاں مجھے بھیجا جا رہا ہے. تو خدا جب آپ کو بھیجتا ہے تو وہ تمام چیزوں کا بندوبست بھی کرے گا. تو اس لیے اس کا حکم ماننا ضروری ہے. تب انہوں نے اس پوچھا، ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا تھا. تو اس نے پوچھا، انہوں نے کہا، مجھے لگتا ہے ایک لمحے کے لیے یونا دوسروں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن ایسا کرنے کے بعد اس نے خود تجویز کیا کہ اسے سمندر میں پھینک دیا. جب اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا تو ایک مچھلی نے اس کو نگل لیا. اس کے ذہن میں خدا کے متعلق شاید غلط فہمیاں ہوں. یونا کی طرح ہم بھی خدا کے بارے میں غلط فہمیاں رکھ سکتے ہیں جو ہمارے مشن کی تکمیل کو متاثر کر سکتے ہیں. کچھ عام غلط فہمیاں ہیں. ہمیں اپنی نجات کی تلاش کرنی چاہیے اور خود کو گناہ گاروں کے ساتھ رابطے سے الگ کرنا چاہیے. یہ بھی تو ہے. ہم کہتے ہیں میں نے اپنی نجات کے لیے دوسرے لوگوں کو بھول جاتا ہوں میں. تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں گناہ سے منہ موڑ لینا چاہیے، لیکن گناہ گاروں سے نہیں. اگر ہم انہیں ان کی غلطیاں نہیں سکھائیں گے اور انہیں امید نہیں دلائیں گے تو اپنے گناہوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ غلط فہمیاں پاس کر. مشن کی کامیابی کے انصار ہم پر ہے. ہم خدا کے ساتھی ہیں. صرف وہی لوگوں کو بدل سکتا ہے. ہمارا مشن بیج بونا ہے. کامیابی ہمیشہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. تو جب خدا کامیابی کرے گا تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. میرا کام بیج بونا ہے. مجھے وفاداری سے خدا کے بیج کو بونا ہے. باقی کام میں خدا پر مجھے چھوڑنا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے. وہ بیج کا پھل لگانا اس کا کام ہے. اور پھر یونا 3:2 میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں گیا، وہاں وہ خدا سے دعا کرتا ہے. اس کی دعا کا دیکھیں وہ کس طرح خدا کے رحم کا طلبگار ہے. وہ چاہتا ہے کہ خدا اس پر رحم کرے، خدا اسے زندگی بخش دے، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے. خدا نے اس کی دعا کو سننے کے بعد کیا ہوا؟ جب اس کو کنارے پر پھینک دیا گیا تو یونا 3 میں کیا لکھا ہے؟ 3 اور اس کی 3 آیت دیکھیں. خدا نے اسے دوبارہ کہا کہ تو نینوا میں جا کر منادی کر. تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا. اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی تھی. اور اس نے منادی کرنا شروع کی. اور جب اس نے منادی کرنا شروع کی تو پھر لوگ جو تھے وہ چوک در چوک اس کا کلام سننے کے لیے آئے. الہی حکم کو پورا کرنے کے لیے یونا کو کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑا. اپنے خوف پر قابو پانا پڑا. اپنے تعصبات کو نگلنا پڑا. تعصب کرتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، اور ایک خوشگوار پیغام دینا پڑا. اس کے لیے بہت بڑی قربانی تھی. لیکن ہوشیار رہو، خدا ہماری قربانی قبول کرتا ہے یہاں تک کہ جب ہم اس سے عشق چاٹتے ہوئے بھی کچھ کام کہتے ہیں. اثار اور قربانی کے جذبے کے بغیر ہم اس کے مشن کو پورا نہیں کر سکتے جو خدا نے ہمیں سونپا ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے فائدے کے لیے اپنے آپ کو کچھ راحتوں سے محروم رکھیں، اپنے رام طلب زون سے باہر آ جائیں اور پھر خدا کا کام کریں. اپنے اندر لوگوں سے نفرت کو ترک کرنا سیکھ جائیں. اپنے وقت اور وسائل کا کچھ حصہ خدا کے مشن کے لیے وقف کرنا شروع کر دیں. جذباتی طور پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. جب خدا کا کام آئے تو جذبات سے کام لیں کہ خدا کے کام کے لیے مجھے دینا ہے. جب سب کچھ فنا ہونے والا ہے
اور روحوں کی محبت کے لیے مجھے اور آپ کو قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ جونا چل پڑا خدا کے حکم کے مطابق، اس نے لوگوں کو خدا کا پیغام سنا دیا، اور پھر جب خدا نے انہیں معاف کر دیا تو جونا پریشان ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی توبہ کے متعلق تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ تیسرے باب میں دیکھیں ان کی توبہ کیسی تھی، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کی توبہ سچی توبہ تھی، وہ اس لیے کہ خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اگر مجھے صحیح توبہ سیکھنی ہے تو پھر میں ان کی طرف دیکھوں کہ ان کی توبہ کیسی تھی۔ انہوں نے لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ سب لوگوں نے، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ رکھ کر منادی کی، اور اعلیٰ ادنا سب نے ٹاٹ اوڑا۔ بادشاہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور اس نے بادشاہی لباس اتار دیا، اور اس نے حکم دیا، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی کی گئی کہ کوئی انسان یا حیوان، غلہ یا روما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے۔ انسان اور حیوان دونوں خدا کے حضور سرنگوں ہو گئے۔ پھر ہر شخص اپنی بری روش سے باز آیا، اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آیا، اور یہ انہیں امید نہیں تھی کہ خدا ان کی دعا کو سنے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے روزہ رکھا، دعا کی، ٹاٹ اڑا، اور اب ظلم جو زیادتی وہ کرتے تھے اس سے باز آئے، اور پھر خدا نے انہیں بخش دیا۔ اگر آپ خدا سے معافی چاہتے ہیں تو ان نینوا کے لوگوں کی طرف دیکھیں، کیا وہ خدا کے لیے بہت بڑا ہدیہ لائے؟ نہیں۔ کیا وہ خدا کو دہائیہ کی انہوں نے دی؟ کیا انہوں نے خدا کے لیے قربانی کی؟ نہیں کی۔ اس کے باوجود خدا نے انہیں بخش دیا کیونکہ ان کی توبہ سچی توبہ تھی۔ عزیزو، توبہ، بہت سے لوگ آج نذرانے پیش کرتے ہیں، بہت سے لوگ آج ہدیات دیتے ہیں، بہت سے لوگ دہائیہ کی دیتے ہیں، خدا کے حکم کو مانتے ہیں، لیکن توبہ کی طرف نہیں آتے جس طرح نینوا کے لوگ توبہ کی طرف آئے۔ اگر آپ سچی توبہ چاہتے ہیں تو نینوا کی کہانی کو یاد رکھیں۔ جب ایسا ہو گیا تو جونا کو بہت غصہ آیا کہ خدا نے ان سے اس شہر کو بخش دیا ہے، اور لوگ کیا سوچیں گے؟ اب لوگ سوچیں گے کہ جونا جھوٹا نبی ہے۔ اس کے لیے ایک چیز کہ اس کی اپنی عزت تھی نا، عزت نفس، اس کی قیمت تھی لوگوں سے بڑھ کر، ریپوٹیشن۔ لوگ میرے متعلق کیا سوچیں گے؟ وہ خدا سے کہتا ہے، کیا خدا سے کہتا ہے میں بہت ناراض ہوں۔ لیکن جونا اس سے نہایت ناخوش ناراض ہوا۔ چوتھے باب کی پہلی آیت، اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم ہے، خدا قہر کرنے میں گیما اور شفقت میں غنی ہے، اور غضب سے نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اس نے اس وقت بھی خدا سے دعا کی، شاید وہ خدا سے یہ دعا کر رہا ہو، خدا میں نے ترسیس کو جانا ہے، میں نے نینوا کو نہیں جانا۔ تو اسی لیے تو میں نے کہا کہ جب اس کو ٹکٹ مل گیا بیٹھ گیا اور بڑا خوش تھا کہ خدا نے شاید اپنا ارادہ بدل لیا۔ بعض کا ہم بھی تو ایسا کرتے ہیں، خدا مجھے کسی اور جگہ بھیجنا چاہتا ہے لیکن میں دعا کسی اور جگہ کے لیے کرتا ہوں۔ اور پھر اب خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرا اس جینے سے مرنا بہتر ہے۔ اب وہ اپنے لیے موت کی دعا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ خدا نے نینوا کے شہر کو بخش دیا۔ بہت ناراض ہے، بہت غصے میں ہے۔ اگر آپ کسی جگہ منادی کرتے ہیں، لوگ توبہ کرتے ہیں، تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور آپ بھی یقیناً خوش ہوں گے کہ خدا نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ لیکن یہاں یونا کا رد عمل دیکھیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے خدایا تو مجھے مار دے، مجھے تو زندگی میری ختم کر دے۔ خدا اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ ایک بیل اگتی ہے، نہ اس نے اس کو پانی دیا نہ بیج بویا، اس کے باوجود وہ بیل اگی اور اس کے سائے میں وہ بیٹھ گیا، اور یہ نظارہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا شہر تباہ ہوگا۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دوسرے دن
تب خدا نے کدو کی بیل اگائی اور اسے جونا کے اوپر پھیلایا تاکہ سر پر سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے، اور جونا اس بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا، بہت خوش تھا کہ ایک بیل اگی ہے جو اس پر سایہ کر رہی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی۔ آرام طلبی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آرام طلبی میں رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے بیٹھ کر نظارہ دیکھیں، لیکن یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیل کاٹ گئی۔ خدا یقیناً یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم ایک جگہ اپنے آرام طلبی سے باہر نکلیں اور خدا کا کام کریں۔ فرسودہ ناراض ہوا اور پھر خدا نے اس کو کہا کہ تو ناراض کیوں ہے؟ اس نے کہا ہاں ناراض ہوں میں۔ اس نے کہا اس بیل کے لیے تو نے کوئی کام نہیں کیا، تو نے اس کو بیج نہیں بویا، تو نے اس کو پانی نہیں دیا، تو اس کے لیے پریشان ہے؟ تو کیا مجھے ضروری نہ تھا کہ میں 1,20,000 لوگوں کے لیے پریشان ہوں جو نینوا میں ہیں؟ اور اس کے علاوہ وہاں پر جانور، اور خدا نے جونا سے فرمایا کیا تم اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مر جانا چاہتا ہوں۔ تب خدا نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 اور زیادہ ایسے ہیں جو اپنے رہنے اور دائیں اور بائیں ہاتھ میں تمیز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہے۔ تو خدا جانوروں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ پودا زندہ رہنا چاہیے تھا اس کے لیے، لوگوں کی زندگی اس کے لیے ضروری نہیں تھی۔ جونا خوش رہتا ہوا، جونا ناراض ہوا۔ کیوں ناراض ہوا؟ پودا برباد ہو گیا، لوگ مر جاتے، وہ یہی سوچتا تھا۔ جونا ناراض ہوا، جونا خوش ہوا۔ خوش وہ کس لیے تھا کہ لوگ مر جائے۔ جونا نے لوگوں کی زندگیوں سے زیادہ اس پودے کو اہمیت دی۔ اپنے آپ کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ اپنی چیزوں کو یا لوگوں کو؟ تو مجھے اور آپ کو جب ہم خدا کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہمیں کبھی بھی دوسروں کے لیے برا نہیں سوچنا۔ جہاں پر جونا لوگوں کے لیے برا سوچتا ہے، لیکن خدا تو کسی کے لیے برا نہیں سوچتا۔ جب خدا کسی خاص کام کی تکمیل کے راستہ کھولتا ہے اور کامیابی کی یقین دہانی دیتا ہے تو پھر ہمیں اس کا اعلی کار بننا ہے، ہمیں پوری طاقت سے اس کے کام کو کرنا ہے۔ جس جذبے اور استقامت کے ساتھ کام کو آگے بڑھایا جائے گا، اسی تناسب سے مجھے کامیابی ملے گی۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے معجزات صرف اسی صورت میں کر سکتا ہے جب وہ انتھک توانائی کے ساتھ اپنے حصے کا کام کرے، بہانے بغیر بنائے۔ ہمیں اس کی تکمیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یسایہ 6 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں، ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی میں حاضر ہوں، مجھے بھیجو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جونا کو ایک بہت بھاری ذمہ داری کی، جس نے اسے جانے کا حکم دیا تھا وہ اپنے بندے کو برقرار رکھنے اور اسے کامیابی دینے کے قابل تھا۔ اگر نبی کی بلا شک و شبہ تابعداری کی جاتی تو وہ بہت سے تلخ تجربات سے بچ سکتا تھا اور کثرت سے برکت پا سکتا تھا،
اور جس طرح میں نے یسایہ 6:8 پڑھی، یسایہ کسی کو بھی یہ باور نہیں کروانا چاہتا تھا کہ میں خدا کا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اس نے اپنی کمزوری کو ضرور ظاہر کر دیا۔ اس نے کہا خدایا میں نیچس لب لوگوں میں رہتا ہوں۔ خدا نے اس کو اپنا تخت دکھایا، خدا نے دکھایا کہ میں اس قابل ہوں، میں سب کچھ کرنے کے قابل ہوں، میں حکمران ہوں، تو مت گھبرا۔ اور خدا مجھے اور آپ کو بھی تو یہی بتاتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا رضاکاروں سے ان لوگوں کو بات کرنے کے لیے کہتا ہے جو اس کی آواز نہیں سنتے۔ خدا انہیں بھی کہتا ہے جو اس کی آواز نہیں سنتے یا اس کی محبت کو نہیں سمجھتے تھے، اسے جدید نینوا میں امید لانے کے لیے جونا کو استعمال کرنا پڑا۔ اور آج جدید نینوا جو آج ہے وہ آج اپنے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے کہ وہ اس کے لیے کام کرے، اور آج آپ کو اور مجھے بلاہٹ دی جاتی ہے۔ یسایہ نے بلا تکلف ہچکچاہٹ کے اس بلاہٹ کو قبول کیا۔ خدا آپ کو بھی بلاتا ہے، ہچکچائیں مت، بہانے مت بنائیں، اسے آپ کی ضرورت ہے، اور جب آپ اس کے لیے ہاں کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو استعمال کرے گا، ہر ایک کے لیے جو اس کے فضل کا حصہ بنتا ہے۔ خدا دوسروں کے لیے کام مقرر کرتا ہے۔ انفرادی طور پر ہمیں اپنی جگہ پر کھڑا ہونا ہے تاکہ ہم خدا کا کام کریں۔ ہم کہتے ہیں میں جہاں ہوں مجھے بھیج، یسایہ کی طرح، جونا کی طرح بہانے نہیں چاہیے خدا کو۔ مشنری آپ ہوں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، آپ انفرادی طور پر ایک مسیحی ہوں، تاجر ہوں، پیشہ ور ہوں، مکینک ہوں، جو بھی ذمہ داری آپ کر رہے ہیں، سب پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ یہ کام ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی نجات کی خوشخبری دے، چاہے ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ مجھے اور آپ کو خدا کے لوگوں کو پیغام دینا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، روزانہ ان کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ وہ خدا کے ساتھ آ جائے، خدا کے پاس آ جائے۔ اور جب ہم دعا کریں گے تو خدا ان کی ضروریات کو پورا کرے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا کس طرح ہماری رہنمائی ان لوگوں کی طرف کرتا ہے جو خدا سے دور ہے۔ تو آپ کے علاقے میں بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں، اب کسی بھی علاقے کا انتخاب کریں، ان لوگوں کے لیے دعا کریں، یا کسی ایسے شہر کا انتخاب کریں جو بہت دور ہے، آپ سوچتے ہیں کہ ہم اس شہر تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں، خدا سے دعا کریں کہ وہ ایک مضبوط شخص کو وہاں بھیج دے۔ خدا یقیناً آپ کی دعا کو سنے گا، اور یقیناً ہیلے بہانوں سے نہیں کام چلے گا۔ خدا سے مشن سے بچنے کے لیے خدا ہیلے بہانے نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کام کو کریں، اور اس کا کام آسان ہے۔ آئیے ہم اس کے کام کو کریں تاکہ خدا ہماری مدد کرے اور رہنمائی کرے، تاکہ ہم یسایہ کی طرح خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکات سے نوازے۔